اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جیسے شروعات میں کرتی تھی آج ویسا نہیں کروں گی، لیکن آپ کو اپنی تخیل کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر میں یہاں اسٹیج کے اوپر 10 بچوں کو لے کر آتی ہوں، میں انہیں جانتی نہیں ہوں، لیکن میں انہیں پیسے دینا شروع کرتی ہوں، تو ان میں سے ایک بھی بچہ پیسے لینے سے انکار نہیں کرے گا۔ انہیں تشویش نہیں ہوگی، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اسے حاصل کریں گے، اور میں نے انہیں ایسے کرتے دیکھا ہے۔ وہ اسے خوشی سے حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ ہم زیادہ دلچسپ زندگی گزاریں گے اور اپنی زندگی کا زیادہ لطف اٹھائیں گے اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ کس طرح روزانہ کی بنیاد پر خدا سے وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جو وہ ہمیں دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا آج سب میری بات سن رہے ہیں؟ او میرے خدایا، آئیے خدا کی بھلائی کو حاصل کریں۔ اس سے کہیں خدا آج میرے ساتھ بھلائی کرنا، اور اس سے کہیں کہ میں اس کی حقدار نہیں ہوں، اور یہ ایک بہت اچھا حصہ ہے۔ میں حقدار نہیں ہوں اور کبھی بھی اس کی حقدار نہیں بن سکتی، لیکن تو بھلا ہے۔ جب یہوشافط جنگ میں تھا اور تمام مختلف دشمن اس کے خلاف کھڑے تھے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے، تو اس نے دراصل خدا سے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کریں، اور اگر ہم جانتے بھی تو بھی ہم اس قدر طاقتور نہیں کہ کچھ کر سکیں، مگر اے خدا ہم اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ کو بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے جو سب کچھ آپ کے لیے کرنے میں قادر ہے، اور پھر وہ کھڑے رہے اور خدا کے منتظر رہے۔ لفظ منتظر کا کیا مطلب ہے؟ متوقع طور پر انتظار کرنا، کسی بھی لمحے کچھ اچھا ہونے کی توقع کرنا۔ اور جب وہ منتظر تھے تو خدا نے ان سے کلام کیا، یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ اور پھر اس نے انہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ تم قطار باندھ کے چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، اور جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ اچھا، یہوشافط کے حصے یہ کام تھا کہ وہ سرنگوں ہو کر زمین تک جھکے اور سجدہ کرے، لیکن یہ کرنے کے ساتھ اس نے گانے اور حمد کرنے والوں کو بھیجا، اور وہ یہ گاتے تھے کہ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ انہیں امید تھی کہ خدا ان کے لیے کچھ کرے، انہیں امید تھی کہ خدا انہیں ان کے دشمنوں سے بچائے گا، اور وہ خاص اس لیے پریشان نہیں تھے کہ ہم اس کے حقدار ہیں یا نہیں، وہ بس بچنا چاہتے تھے۔ اور اندازہ لگائیں، ان کے دشمن اتنی الجھن میں پڑ گئے کہ کلام فرماتا ہے انہوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ چلیے، آپ شیطان کو الجھانا چاہتے ہیں، بس آگے بڑھیں اور بغیر کسی وجہ کے خوش رہیں۔ بس آگے بڑھیں اور تب بھی زندگی کا لطف اٹھائیں جب آپ کسی مشکل میں ہو اور خدا اس پر کام کر رہا ہو۔ آپ اپنی مشکلات کا حل نہیں کر سکتے مگر خدا کر سکتا ہے، اور آپ کو جو بھی مشکل ہے وہ اب بھی اس پر کام کر رہا ہے۔ جب آپ یہاں اچھا وقت گزار رہے ہیں، خدا آپ کی مشکل کو حل کرنے میں مصروف ہے۔ وصول کرنا ایک ڈبے کی مانند ہے، اور جو بھی پیش ہو رہا ہے اسے اپنے اندر رکھ لینا۔ خدا، میں آج تیری حمایت حاصل کرتی ہوں۔ حمایت بہت ہی دلچسپ ہے۔ حمایت یہ ہے کہ آپ کو ریسٹورنٹ میں سب سے اچھا ٹیبل ملے،
حمایت یہ ہے کہ کلرک آپ کو ایسا کوپن دے جس کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں، اور جو آپ کو خریداری پر 20% چھوٹ دے۔ ان کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر خدا نے آپ کو چھوٹا سا اشارہ کیا اور کہا میں تمہاری حمایت کروں گا۔ سنیے، اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ ہر وقت ہو سکتی ہیں، اور یہ آپ کے اور خدا کے رشتے کا ایک دلچسپ حصہ بن جاتا ہے۔ یہ بس صرف اس کے بارے میں نہیں کہ تمہیں اور آپ جانتے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی ظاہر کرنے کی کوشش کرنا جب آپ دعا کریں، اور یہ یقینی بنانا کہ آپ تمام قواعد و قوانین اور ضابطوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اف، جب کوئی جسے آپ جانتے ہیں جب وہ دعا کرنا شروع کرتے ہیں، وہ بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں۔ اے میرے پاک غیور خدا، اور میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہی، مگر میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بس وہ رہیں جو آپ ہیں۔ افسیوں 2 باب 8 اور 9 آیت بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ فضل ہی سے خدا کی بے حساب حمایت، بے حساب سے کیا مراد ہے؟ حقدار نہ ہوتے ہوئے نجات ملی ہے، عدالت سے بچا کر اور مسیح کی نجات کا حصے دار بنایا ایمان کے وسیلہ سے۔ تو یہ فضل اور ایمان کے وسیلہ سے ہے، فضل مہیا کرتا ہے، اور ایمان اسے لینے والے ہاتھ کی طرح ہے۔ سنیے، آپ اپنے ایمان کے وسیلہ سے خدا سے کچھ بھی خرید نہیں سکتے۔ جو کچھ بھی خدا ہمارے لیے کرتا ہے اس کو مسیح کے خون سے خریدا گیا ہے، اور یہ ہمیں خدا پر ایمان کے وسیلہ سے نجات مفت تحفے کے صورت میں ملتی ہے۔ اور یہ نجات تمہاری طرف سے نہیں ہے، اور یہ آپ کے کاموں کی وجہ سے نہیں ملتی، یہ آپ کی کسی بھی طرح کی جدوجہد سے نہیں، لیکن یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ یہ آپ کے کاموں کی وجہ سے نہیں، اور یہ صرف اور صرف قانون کی پاسداری کرنے سے بھی نہیں۔ جس پر کوئی بھی شخص گھمنڈ کرے، یہ اس کا نتیجہ نہیں کہ کوئی شخص ممکنہ طور پر کیا کر سکتا ہے، تو کوئی بھی شخص خود پر فخر نہیں کر سکتا یا خود کو سارا جلال نہیں دے سکتا۔ اب نجات خدا کی طرف سے بالکل مفت تحفہ ہے، جو ان لوگوں کو دی گئی ہے جن کے بارے میں خدا جانتا ہے۔ ان میں قابلیت نہیں کہ وہ خود کی مدد کر سکے، لیکن شکر ہے وہ ہمیں اس خراب اور قابل رحم حالت میں چھوڑنے والا بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا تاکہ وہ دکھ اٹھائے اور مر جائے، اور ہماری نجات اور آزادی کے واسطے اپنا خون بہائے، اور ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے، اور آپ آسمان کی بادشاہی میں جانے والے راستے پر ہیں۔ مگر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس سارے سفر کا لطف اٹھائیں۔ چلیے، آپ میں سے آج کتنوں کو اس کی ضرورت ہے؟ یہ وقت ہے کہ اب ہم خدا کے آرام میں داخل ہوں۔ عبرانیوں 4 باب میں پولس فرماتا ہے کہ اسرائیلی کبھی بھی خدا کے آرام میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ وہ کبھی ایمان نہیں لائے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لاتے، مگر پھر وہ چھوڑ دیتے۔ انہیں وہ عظیم کام یاد نہیں رہے جو خدا نے ان کے لیے کیے تھے، اور وہ واپس اپنے دشمنوں کی خدمت کرنے میں لگ جاتے۔ پھر وہ جب پھر سے توبہ کرتے، خدا انہیں معاف کر دیتا، اور وہ پھر سے دوبارہ وہی سب شروع کر دیتے۔ پھر وہ واپس اسی طرح کے احمقانہ کاموں کی طرف رجوع کر لیتے جو وہ پہلے کرتے تھے، اور بس وہ ہر وقت انہی پہاڑوں کے گردا گرد گھومتے اور چکر لگاتے رہتے۔ یہ تبدیلی کا وقت ہے۔ آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اے خدا، میں کل بہت خراب حالت میں تھی، میرا رویہ بہت برا تھا، میں نے ایسا بہت کچھ بولا جو مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، میں معذرت خواہ ہوں۔ خدا مجھے معاف کر، میں یہ حاصل کر رہی ہوں۔ اور
اور زیادہ بھیانک یہ ہے، میں گزرے ہوئے کل کے بارے میں برا سوچ کر آج کا دن ضائع نہیں کروں گی۔ سنیے، کل کے بارے میں برا سوچ کر آج کا دن ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ کل گزر چکا ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور معذرت کریں کہ آپ نے وہ غلطیاں کی، لیکن اب آگے بڑھیں اور آج کے دن کا لطف اٹھا کر شیطان کو شرمندہ کریں۔ واو، بہت مزہ آ رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی بات ہے، آپ وہ ہر کسی کو نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ خدا کے رحم اور ترس کو کیسے حاصل کرنا ہے، تو آپ یہ نہیں جان سکیں گے کہ ان لوگوں پر کیسے رحم اور ترس کرنا ہے جن کو اس کی ضرورت ہے۔ تو آپ دوسروں کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ کیا آپ نے سنا؟ یہ خدا کا کلام ہے۔ اگر آپ خود کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی برا سلوک ہی کریں گے۔ یسوع نے کہا، تم نے مفت پایا، مفت دینا۔ ایک اچھا لینے والا اچھا دینے والا بن جاتا ہے۔ آمین۔ اور خاص طور پر آپ ان لوگوں کو دینا پسند کرتے ہیں جو بالکل بھی کسی بھی طرح اس کے حقدار نہیں ہوتے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ ان کو خدا کی محبت دکھاتے ہیں۔ اسی لیے اپنے دشمنوں سے پیار کرنا ان کے اور شیطان کے لیے بہت الجھا دینے والا کام ہے۔ یسوع نے کہا، اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ مگر میں تمہیں کہتا ہوں، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ان سے محبت رکھو جنہوں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور تمہیں استعمال کیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تم ان کے سر پر انگاروں کے ڈھیر لگاتے ہو، اور اس سے پہلے کہ آپ اس کے لیے پرجوش ہو جائیں، یہ کوئی بڑا کام نہیں جو آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ انگاروں کے ڈھیر خدا کی محبت ظاہر کرتے ہیں۔ یسوع نے فرمایا، تم روح القدس اور آگ کا بپتسمہ لوگے، اور وہ آگ اس کی محبت کی آگ ہے۔ محبت سب پر فاتح ہے۔ محبت ہمیشہ ہر جنگ جیت جاتی ہے۔ ہمیں خدا سے وہ سب چیزیں حاصل کرنا سیکھنی ہیں جو وہ اپنے فضل کے وسیلہ سے ہمیں مفت مہیا کرتا ہے، ورنہ ہم اپنی زندگی جدوجہد اور مایوسی میں گزاریں گے۔ میں نے کتنے سال خود کو بدلنے کی کوشش کی۔ ہر بار جب میں چرچ جاتی تھی، وہ بس ایک اور کام تھا جس کا اضافہ میں پہلے سے موجود اپنی قصوروں کی لمبی فہرست میں کرتی تھی۔ چونکہ میں اچھے واعظ سنتی تھی، مگر پاسٹر جو بھی منادی کرتا تھا مجھے اس سے مسئلہ ہوتا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا تھا، اور میں اس سے متفق ہوتی تھی اور میں گھر چلی جاتی تھی اور میں بدلنے والی تھی۔ لیکن میں نے کچھ چھوڑ دیا، میں نے خدا کو اس میں سے باہر نکال دیا، میں وہ کرنے والی تھی۔ کیا آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ اور ہم نہیں جانتے کہ خود کو کیسے تبدیل کریں، کیونکہ ہم ایک انتہا سے دوسری انتہا تک چلے جاتے ہیں۔ میں پاسٹر کو زیادہ بات کرنے اور بنا سوچے بات کرنے پر کلام دیتے ہوئے سنتی ہوں، اور بالکل مجھے اسی وقت سزا سنا دی گئی، کیونکہ میرا منہ تو کبھی بند ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر میں یہ فیصلہ کرتی تھی، بہت ہوا، اب سے میں خاموش رہوں گی۔ پھر میں گھر جاتی اور کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ کوئی ہے جو میری بات سمجھ رہا ہے؟ اور پھر بہت جلد ڈیو پوچھتے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، یہ ایسے ہی ہے، میں کبھی بھی کچھ صحیح نہیں کر سکتی۔ آپ کا بولنا اور نہ بولنا دونوں ہی ناپسند کیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں، آپ اس سے گزر چکے ہیں۔ خدا آپ کو خود سے بدلنے نہیں دے گا، وہ چاہتا ہے کہ اس سے حاصل کریں اور کہیں، خدا میں نے جو سنا ہے میں اس سے متفق ہوں، میں قصوروار ہوں، میں معذرت خواہ ہوں اور میں بدلنا چاہتی ہوں، مگر یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تو مجھے تبدیل نہ کرے۔ میرا مطلب ہم کچھ حد تک تو کر سکتے ہیں،
مگر نہیں، آپ جانتے ہیں حقیقی تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ ہم مسیحیت کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں، اور اس کو بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کلام کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تقریباً ایسے لگتا ہے جیسے یہ حقیقتاً بہت اچھا ہے۔ اچھا، آئیے بائبل میں سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا سیموئیل 9 باب پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے۔ پھر داؤد نے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ اب داؤد اور یونتن کے درمیان عہد کا رشتہ تھا، بالکل ایسی جیسے ہمارا یسوع کے ساتھ عہد کا رشتہ ہے۔ ذرا غور کریں، اب میرے ساتھ رہیے گا۔ اور داؤد نے پہل کی، اور وہ گیا اور اس نے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے؟ اسے ساؤل کا گھرانہ کہتے تھے کیونکہ ساؤل یونتن کا باپ تھا، اور وہ ہمیشہ نسل در نسل سوچتے اور بات کرتے تھے۔ کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ اچھا، ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے، باپ کیا کوئی ہے جس پر میں مسیح کی خاطر مہربانی کروں؟ اسی طرح سے ہمیں کرنا ہے، ایسا کوئی نہیں جو حقدار نہ ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کیا کوئی میری مہربانی کا حقدار ہے، وہ بس ایک عام بیان تھا۔ کیا کوئی ہے جس کی میں مدد کروں اور جس پر یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ اگر آپ ہر وقت تلاش کرتے ہیں، اگر آپ کسی کی مدد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ تب ان کی مدد کریں گے اگر وہ اس کے حقدار ہوں گے، آپ اس کا مقصد نہیں سمجھ رہے۔ اور ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم بنام زیبا تھا، اسے داؤد کے پاس بلا لائے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تو زیبا ہے؟ اس نے کہا، ہاں تیرا بندہ وہی ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے۔ اچھا، کون نہیں ہوتا؟ چلیں اس کو سمجھیں، اس کو اپنے اندر اترنے دیں۔ دوسرے الفاظ میں زیبا یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بیٹا رہ گیا ہے، مگر شاید آپ اس کی مدد نہ کرنا چاہیں کیونکہ وہ دونوں ٹانگوں سے لنگڑا ہے۔ اس شخص کے ساتھ مسائل ہیں۔ جب داؤد نے اس سے پوچھا وہ کہاں ہیں، زیبا نے بادشاہ کو جواب دیا، دیکھ وہ لود بار میں امییل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے، اور وہاں ایسے لوگ ہی رہا کرتے تھے۔ لود بار جیسے بہت نچلے درجے کا، لود بار۔ سو داؤد بادشاہ نے لوگ بھیج کر لود بار سے کہا، کیا یہ بہت بری جگہ نہیں لگ رہی؟ امییل کے بیٹے مکیر کے گھر سے بلوایا، اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا بیٹا مفیبوست داؤد کے پاس آیا اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ تب داؤد نے کہا، مفیبوست؟ اس نے جواب دیا، تیرا بندہ حاضر ہے۔ داؤد نے اس سے کہا، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا، اور خدا آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے، اگر تم یسوع پر ایمان رکھتے ہو میں تم پر مہربانی کروں گا، اس لیے نہیں کہ تم اس کے حقدار ہو بلکہ یسوع کی خاطر۔ سنیے سنیے سنیے، میں یسوع کی خاطر کروں گا۔ کیا آپ یسوع کے نام میں دعا کرنے کا مطلب جانتے ہیں؟ ایمپلیفائڈ بائبل یہ کہتی ہے، جب آپ یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں آپ خدا کے آگے وہ سب پیش کر رہے ہیں جو مسیح ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے، میری دعا کو سن اور جواب دے کیونکہ میں اچھی رہی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیح کی خاطر ایسا کر۔ داؤد نے اس سے کہا، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا، میں تجھے واپس دوں گا۔ ہاللیلویا! خدا آپ کو وہ سب واپس دینا چاہتا ہے جو شیطان نے چرا لیا ہے، اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا،
اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کر۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ تب مفیبوست نے سجدہ کیا اور کہا کہ تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے۔ یہاں ایک مسئلہ تھا کہ وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ جو وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے وہی داؤد بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ تو کیوں مجھ جیسے کسی کی مدد کرے گا؟ تب بادشاہ نے ساؤل کے خادم زیبا کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے سب کچھ جو ساؤل اور اس کے سارے گھرانے کا تھا تیرے آقا کے بیٹے کو بخش دیا، سو تو اپنے بیٹوں اور نوکروں سمیت زمین کو اس کی طرف سے جوت کر پیداوار کو لے آیا کر تاکہ تیرے آقا کے بیٹے کے کھانے کو روٹی ہو۔ پر مفیبوست جو تیرے آقا کا بیٹا ہے میرے دسترخوان پر ہمیشہ کھانا کھائے گا۔ اور زیبا کے 15 بیٹے اور 20 نوکر تھے۔ اب یہ سنیے گا، تب زیبا نے بادشاہ سے کہا جو کچھ میرے مالک بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ پر مفیبوست کے حق میں بادشاہ نے فرمایا کہ وہ میرے دسترخوان پر اس طرح کھانا کھائے گا کہ گویا وہ بادشاہ زادوں میں سے ایک ہے۔ اور مفیبوست کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا نام میکا تھا، اور جتنے زیبا کے گھر میں رہتے تھے وہ سب مفیبوست کے خادم تھے۔ یہاں اس بات پر غور کرنا، سو مفیبوست یروشلم میں رہنے لگا کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا، اور وہ دونوں پاؤں سے لگڑا تھا۔ چلیں، کیا آپ کو یہ سمجھ میں آیا؟ آپ کو اب ٹیبل کے نیچے رینگتے ہوئے ٹکڑے چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بس کھڑے ہونا ہے اور کرسی پر بیٹھنا ہے، اور آپ کو بس وہاں بادشاہوں کی طرح بیٹھنا ہے۔ اگرچہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ برے حال میں ہیں اور آپ کے پاس ان گنت مسائل ہیں، آپ کو بس خدا کے ساتھ ایماندار رہنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں گناہگار ہوں، میں جانتی ہوں کہ میں غلطیاں کرتی ہوں۔ خدا، میں اچھا ہونا چاہتی ہوں، میں بہتر ہونا چاہتی ہوں، میری مدد کر۔ صرف تو ہی میری مدد ہے، تو ہی میرا سہارا اور میری پناہ گاہ ہے۔ میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، مگر میں تیرے وسیلے سے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ میں تیرے رحم کو حاصل کر رہی ہوں، میں تیری بھلائی کو حاصل کر رہی ہوں، میں وہ سب کچھ حاصل کر رہی ہوں جو تو میرے لیے کرنا چاہتا ہے، اور یہ بہت اچھا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں اس کی حقدار نہیں ہوں۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر سچ میں آپ ابھی بھی خوش نہیں ہیں تو میں نہیں جانتی کہ اس کے علاوہ آپ کے لیے کیا کروں۔ میں اس حوالے پر ختم کروں گی۔ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ رومیو 8 کی 32ویں آیت۔ آئیے ان آیات پر غور کرتے ہیں۔ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ اب آپ کے پاس خوش ہونے کی وجہ ہے۔ آپ آسمان کی بادشاہی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آپ اس سفر کا لطف اٹھائیں گے۔ آمین۔ اپنے ہاتھ بلند کریں۔ باپ یسوع کے نام میں ان لوگوں کو برکت دیتی ہوں۔ میں یہ تیرے نام سے کرتی ہوں، اور جس پر تو برکت دیتا ہے اس پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا۔ میں انہیں برکت دیتی ہوں، اور میں ہر لعنت کو جو ان پر کی گئی ہے، ہر ماروسی لعنت، ہر نسلی لعنت کے بندھن کو توڑتی ہوں، اور میں شرارت کی تمام قوتوں کو جو ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اختیار رکھتی ہوں، اور میں انہیں تیرے عظیم اور طاقتور نام یسوع میں برکت دیتی ہوں جو سب ناموں سے اعلیٰ اور قدرت والا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جب یہ اندر جاتے ہیں تب بابرکت ہوں، جب باہر آتے ہیں تب بابرکت ہوں، اور جہاں بھی جائیں انہیں یسوع کے نام سے حمایت ملے۔ آمین۔ یاد رکھیں، ہم وہ نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس نہیں ہے،
کہ کس طرح خدا کے رحم اور معافی کو وصول کرنا ہے. پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ یہ سب ضرورت مندوں کو دے سکیں. اچھا لینے والا اچھا دینے والا بن جاتا ہے، اور یہ کچھ ایسا ہے جو روز ہماری زندگیوں کو پرجوش اور دلچسپ بناتا ہے.